ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. بہادر قوم نے برہان وانی کے بعد تحریک آزادی کا ایک اور زبردست آئیکن پیدا کر دیا. یہ دیکھیں. دنیا داری چھوڑ کے آئے موت کا ہم تو خوف نہیں ہے موت کا منہ ہم موڑ کے آئے. ایک گال پہ کھا کر تھپڑ دوجا آگے کروں گا نا میں چاہے جتنا زور لگا لے اتنی جلدی مروں گا نا میں. تب تک وہ ہار نہیں مانیں گے جب تک وہ پورے کشمیر کو آزاد نہیں کریں گے. سبزار بھٹ انہوں نے پھر تحریک آزادی کو تقویت دے دی ہے. ابھی مقبوضہ کشمیر میں 11 نوجوان شہید ہوئے ہیں. کل میں نے آپ کو فوٹیجز دکھائی تھی کہ انڈین آرمی نے جو ہے چھاپے مارے ہیں ولیجز پر اور وہاں پہ 11 نوجوان شہید کیے ہیں جن میں سے ایک سبزار بھٹ تھے. اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے. کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ایک اور بہت بڑی بات ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی نغمے نے دنیا کی تیسری بڑی فوج کو جو ہے وہ بوکلا کے رکھ دیا ہے, ان کو پریشان کر دیا ہے. پاکستان کی سافٹ پاور, ایک ریپ سانگ, ایک نوجوان پاکستانی جو ایک معمولی نوکری کرتا ہے وہ ایک گانا لکھتا ہے, ریپ سانگ ہے, ماڈرن سانگ ہے اور وہ مشہور ہو جاتی ہے مقبوضہ کشمیر میں. نوجوان لڑکے لڑکیاں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں اس پاکستانی گانے سے. ہم نے یہاں پاکستان میں اس کو کوئی توجہ نہیں دی لیکن کشمیری نوجوانوں نے دی ہے. یہ دیکھیں. راجہ ریپ سٹار کا شکریہ. ہم سپورٹ کرتے ہیں راجہ بھائی کو. راجہ بھائی نے کشمیر کی جدوجہد کے لیے آواز اٹھائی ہے. وہ پہلا سنگر ہے جس نے کشمیر کی فریڈم کے لیے گانے گائے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے اس شخصیت کی جس کے نام یہ ٹورنامنٹ ہے 2K17 راجہ ریپ سٹار کی. کشمیر کی آزادی تک انڈیا کی بربادی تک جنگ 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 رہے گی. راجہ بایا, راجہ بایا, تھینک یو راجہ بایا. یہ سب بچے جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں ایک پاکستانی کی بات کر رہے ہیں. اس کا نام ہے راجہ ریپسٹر. راجہ ریپسٹر جو ہے اس نے یہ گانا لکھا ہے. اس کے ساتھ کچھ دیر پہلے میں ایکسکلوسیولی پاکستانی میڈیا میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوں, ان سے بات کی ہے اور ان کی طرف چلتا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا بات ہوئی ہے. بہت زبردست انٹرویو ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو دکھا دوں وہ گانا کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی. بہت خوبصورت ریپ سانگ ہے جو راجہ ریپسٹر نے لکھا, پروڈیوس کیا اور ہٹ ہوا انڈیا میں, مقبوضہ کشمیر میں, پاکستان کی سافٹ پاور. یہ دیکھیں. کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی. ہم کیا چاہتے ہیں آزادی, ذرا زور سے بولو آزادی, ذرا چیخ کے بولو آزادی ہے حق ہمارا آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں آزادی, ذرا زور سے بولو آزادی ہے حق ہمارا آزادی, ذرا چیخ کے بولو آزادی. یہ بچہ بڑھا جو بھی ہے یہ تیری بربادی کو ہے, یہ جتنی بھی تحریک چلی ہے میری آزادی کو ہے. تو مرے گا سالے ماروں گا میں, چیخے گا تو داڑوں گا میں, ساری دنیا بولے گی کہ جو بھی اب پکاروں گا میں قاسم بنوں گا آزادی, برہان بنوں گا آزادی, میں قاسم بنوں گا آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں آزادی, ذرا زور سے بولو آزادی, تو تم بھی بولو آزادی, کشمیر کی آزادی. راجہ آپ نے یہ کیا کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ آپ نے تو ایک گانے سے جو ہے ہلا کے رکھ دیا وہاں پہ. کیا ہوا ہے؟ اصل میں جو ینگسٹرز کشمیر کے ہیں وہ 70 سال سے یہی چیز کر رہے ہیں. میں نے اس میں کوئی خاص چیز جو تھی نہیں تھی, ان کے الفاظ ان کی ورڈنگ جو تھی وہ سانگز میں ہم نے اس کو جو ہے وہ اظہار کیا کہ وہ پاکستان سے جو ہے وہ ہمدردی ان کا پیار جو ہے وہ دکھایا. جب آپ یہ کر رہے تھے ریکارڈ, آپ کو اندازہ تھا کہ اس کا یہ ری ایکشن ہوگا؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. مجھے صرف اتنا تھا کہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کی آواز بننا چاہیے, اور اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں تھا. نہ مجھے ری ایکشن پتا تھا کہ میرا جو ہے وہ ایک مقبوضہ کشمیر میں سنا جائے گا. پاکستانیوں کے لیے بنایا تھا تو وہ راتوں رات جو ہے ماشاءاللہ وہ مقبوضہ کشمیر میں چلنے لگا. میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہمیں ابھی آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا, ان کو یہ پتا چلے کہ آپ ایک کوئی پروفیشنل سنگر نہیں تھے, آپ ایک شوق تھا, آپ کا ہابی تھی, ایسے ہی ہے, اور آپ جو ہے ایک ٹی وی چینل میں NLE ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے. اور آپ نے کیا دیکھا جب آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ یہ سانگ لکھیں اور وہ بھی کشمیر کے اوپر؟ کیا چیز دیکھی تھی آپ نے, کیوں کیا یہ؟ دو چیزیں تھی ایسی.
جن سے جو ہے میرا کشمیر سے لگاؤ بہت زیادہ. ایک بچپن سے میرے والد صاحب کی جو تربیت تھی وہ تھی کہ آپ نے آرمی میں جانا ہے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات سے انجام کرنی ہے, آپ نے دینی ہے. آپ کی جتنی خدمات ہونی چاہیے وہ قوم و ملت کی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ میری جو گرینڈ مدر دادی میری, ان کا کشمیر سے تعلق تھا, تو اس لحاظ سے بھی میرا کشمیر سے کافی لگاؤ تھا. تو کشمیر کی طرف نا بچپن سے ہی میری اٹریکشن تھی. اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ کشمیر پر بولتا کوئی نہیں تھا, تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں آرمی میں جاؤں گا تو پھر جا کر جو ہے بول سکیں گے پھر کروں گا. تو کشمیر کے لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ بول کے دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو پاکستان تو سنے گا, تو کشمیر پر میں نے یہ بنایا. اس کے بعد کچھ مشکلات کا سامنا تھا, وہ ڈسکس ہوتی رہیں گی خیر. لیکن مثلاً کیا یعنی؟ مثلاً یہ تھا ہماری انڈسٹری بالی ووڈ کی خواہش مند. ہاں, تو آپ گئے ہوں گے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے کہ میں نے پروڈیوس کرنا ہے کشمیر پہ گانا, وہ کہہ رہے ہوں گے کیا کر رہے ہو یار, وہ بالکل کوئی ایسا گانا بناؤ جو انڈیا میں ہٹ ہو, نہ کہ کشمیر. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ میں نے جو سانگ لکھنی ہے وہ میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ انڈیا میں ہٹ ہو, وہ کشمیر میں ہٹ ہو. کشمیر میں ہٹ ہو ایسے تھا. تو جب میں لے کر گیا تھا لیرکس اپنے لکھی ہوئی, تو اسٹوڈیو کی طرف سے مجھے یہ رسپانس ملا کہ جی انڈیا کے اگینسٹ ہم کام نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کافی فیمس اسٹوڈیو ہے پاکستان کا, تو انڈین فلم کے لیے بھی کام کرتا ہے. راجا ایک سیکنڈ, مجھے یہاں رکنا پڑے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے اس وقت یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں کہ پاکستان کی سرزمین پر لاہور میں ایک اسٹوڈیو ہے جو بہت بڑا اسٹوڈیو ہے, جو آپ ایک پروڈیوسر ہیں ایک سانگ کے, ریپ سانگ کے, آپ ان کے پاس لیرکس لے کے گئے ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف سانگ پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ واضح الفاظ سے ایسے انہوں نے آپ سے کہا؟ بالکل ایسا ہی تھا. اصل میں واضح الفاظ میں تو نہیں, دبے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ضرور, کیونکہ ان کے جو آرٹسٹ ان کے پاس کام کرتے ہیں وہ آلموسٹ سارے ہی انڈین فلم میں آ چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں آلریڈی. تو ابھی جب یہ ریسنٹلی جو پچھلا ہوا واقعہ جس میں انہوں نے پاکستانی آرٹسٹ سارے واپس بھیجے, تو اس میں بہت سے آرٹسٹ اسی اسٹوڈیو کے تھے. تو اس لیے جو ہے میں فی الحال ذکر تو نہیں کروں گا. نہیں وہ نہ کریں ذکر, لیکن حالانکہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے, مجھے بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ ذکر کریں, لیکن چلیں کوئی نہیں, کیونکہ آپ کی بھی ریلیشن شپ ہے انڈسٹری میں, تو وہ اس چیز کو خراب نہیں کرتے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کی جو لیرکس ہیں مطلب وہ تو ایک ایسی شخص کی لیرکس ہیں جس نے بڑی ڈیپلی جو ہے دیکھا جو یہ جو جولائی کے بعد برہان وانی کی شہادت کے بعد جو ہوا ہے. مجھے آپ بتائیں گے راجا کہ ایک چیز کوئی ایسی جو آپ نے دیکھی جس سے آپ فوراً انسپائرڈ ہو گئے, کوئی کلپ, کوئی امیج جو کشمیر سے آئی جو آپ نے دیکھی جس سے آپ فوری طور پہ انسپائرڈ ہوئے؟ میں نے فرسٹ ویڈیو جو کشمیر کی دیکھی تھی جس کے اوپر میں نے لکھا تھا کشمیر کی آزادی تک انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی, وہ فرسٹ ویڈیو تھی برہان وانی کا نماز جنازہ. اس کا نماز جنازہ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ پوری کی پوری قوم جو تھی نا وہ متحد ہو گئی. اس سے پہلے میں نے کشمیر کی قوم کو ایسے سڑک پہ آ کر ایک ہوتے نہیں دیکھا تھا, اور اتنی کو عوام تھی وہاں پر کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. 500,000 دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھایا گیا اسی ایک مسجد میں, کہ لوگ آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, جاتے تھے, اور پھر آتے تھے, پھر نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہوتی تھی. تو کتنے لوگ نے شرکت کی ہوگی اس کو نماز جنازہ میں. تو برہان وانی سے انسپائر ہو کر جو ہے وہ یہ میں نے ویڈیو بنائی. اصل میں ان کا ایک سلوگن ہے کشمیر کی تاریخ تک انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی. اس سلوگن کو اٹھا کر میں نے باقی لیرکس ان ویڈیوز کو دیکھ کر پھر میں نے سرچنگ شروع کی ان کشمیر کے بارے میں. تو جو ویڈیوز دیکھتا گیا ان ویڈیوز کے اندر جو نعرے ان کے سلوگنز لگاتے تھے ینگسٹرز, جو باتیں ہوتی تھی, ان باتوں کو جو ہے وہ میں نے اپنے لفظوں میں لکھ کر جو ہے ایک سانگ کمپلیٹ کیا اور لیرکس لکھ کر پھر اسٹوڈیو چلا گیا. تو اس کے بعد اچھا اب آپ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے مشکل ہیں, انڈیا کے خلاف نہیں آ سکتے دبی الفاظوں میں, تو پھر کیسے آپ نے ریکارڈ کیا؟ پھر ایسے کیا کہ 1 منتھ لگا مجھے اس کو سیکھنے میں, کرنے میں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ جاب کر رہے تھے, آپ کو چھٹی لینی تھی, آپ کو جاب سے فارغ ہونا پڑا. مطلب میں اسے چاہ رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ آپ نے ایکچولی قربانی دی اس سانگ کو پروڈیوس کرنے کے لیے. قربانی جو گئی میری اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپلائی کیا لیو کے لیے کہ مجھے 2 سے 3 دن کی چھٹی چاہیے. آڈیو میں بنوا چکا تھا, ویڈیو کے لیے جو تھا مجھے اسلام آباد آنا تھا, لاہور سے اسلام آباد. تو ظاہر سی بات ہے 1-2 دن تو مجھے لگنے تھے شوٹنگ میں. تو میں نے ان سے لیو کی اپیل کی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو لیو نہیں دے سکتے نا, ابھی کام کا برڈن کچھ اس طرح کا, آپ یا تو ریزائن کر جائیں
یا جو ہے آپ ویڈیو کینسل کر دیں یا بعد میں بنا لیے گا. تو مجھے لگا کہ موقع کی مناسبت سے مجھے ریزائن کر دینا چاہیے. تو پھر میں ریزائن کر. نقصان ہوا ہوگا اس نقصان ہوا لیکن خیر اس نقصان کی وجہ سے آج یہاں پہ یہ جو ہاں یہ تو ہے اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت زیادہ اور ترقی کریں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ نے ایک سانگ پروڈیوس کر دیا بن گیا یہ سانگ, اب ظاہر ہے ایک آرٹسٹ ایک ریپ سنگر اس نے ایک سانگ تیار کر لیا ہے, آپ کو اسٹوڈیو ہیلپ نہیں کر رہا تھا, آپ کو جہاں آپ جاب نوکری کرے تھے ایک نیوز ٹی وی چینل جس کا ہم نام نہیں لیں گے تو وہ انہوں نے بھی آپ کو فیسیلیٹ نہیں کیا, لیکن آپ نے بنا دیا یہ سانگ. اب آپ کی جیت یا آپ کی وہ اس میں ہوگی نا کہ یہ چلے, بالکل. تو پاکستان میں آپ کہیں گئے اس کو چلوانے کے لیے ٹی وی چینلز پہ یا کہیں سر یا اسپانسرشپ یا کوئی؟ فرسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں 28 اگست 2015 کو ایک فلم آئی انڈیا کی فینٹم, بالکل اگر آپ کو یاد ہو اس بارے میں, تو اس نے نا اس کے خلاف میں نے پروگرام بھی کیا, سیف علی خان نے بالکل جو ہے بڑا ڈائلاگ مارا تھا کہ ہم پاکستان میں گھس کر حافظ سعید صاحب کو جو ہے وہ ماریں گے. بالکل. تو اس کے اگینسٹ میں نے ایک سانگ بنایا تھا, وہ 28 اگست 2015 کو ہی ریلیز کیا. میں نے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ بھارتی سرکار جو ہے خسرو کی فوج لے کر آئی ہے. بالکل. تو اس کو میں نے اصل میں خسرا دکھایا بھی سیف علی کو اس ویڈیو میں, فینٹم بوائے اس سانگ کا نام تھا. تو جب وہ ریلیز ہوا نا میں نے وہ لے کر میں دھکے کھائے جگہ جگہ گیا. تو اس کی ویڈیو کچھ اس طرح کی تھی, اس کی لیرکس کچھ اس طرح کی تھی کہ تو وہ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ چینل پہ نہیں چلا سکتے. انٹرٹینمنٹ جتنے چینل تھے انہوں نے سب نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا. اچھا میل کی آپ میرے پاس آتے, آپ نے بڑی غلطی کی ہے, آپ میرے پاس کا آتے. پتہ نہیں تھا نا. ٹھیک. تو میں نے جو ہے یہ کیا, جب کشمیر کی آزادی تک کیا تو مجھے ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا کہ جب اس کو نہیں چلایا گیا تو اس کو کیوں چلایا. ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھارتی سرکار نے خسرو کی فوج بھیجی تھی اس فینٹم فلم میں, اس فینٹم فلم کے لیے آپ کو تو خود یاد ہی ہوگا, مجھے بھی یاد ہے کہ طاقتور پاکستانی تھے, مالدار پیسے والے, جو وہ فلم چلانے کے لیے انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی تھی پاکستان میں. اور ایک آپ تھے جو اس فلم کی جواب میں جو اس نے وہ ڈائلاگ تھا کہ پاکستان میں گھس کے ماریں گے, آپ نے اس کے خلاف ایک سانگ لکھا. آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا, یعنی کہ افسوس کی بات ہے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا ملک. صرف 1000 لوگوں نے دیکھا. اچھا, کوئی اس کی شیئرنگ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. پھر جب کشمیر کی آزادی تک کیا میں نے تو پچھلے ایکسپیرینس کے ذریعے مجھے پتا تھا کہ یہ بھی نہیں چلائے گا, تو میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا. اپلوڈ کر کے میں سو گیا. نارملی مجھے پتا تھا کہ 1-2 ہزار لوگ دیکھ لیں گے. اپلوڈ کہاں کیا آپ نے؟ یوٹیوب پر. یہ وہ جو فینٹم والا نہیں, کشمیر کی آزادی, کشمیر والی, فینٹم والا تو میں آلریڈی کر چکا وہ ہوا تو ہو ختم. پچھلے سال آپ آلریڈی ڈس ہارٹڈ تھے کہ اس کو بھی نہیں چلایا جائے گا, تو میں نے اس کو اپنی طرف سے اپلوڈ کر دیا. تو اپلوڈ کر کے ہم سو گئے. تو اس کے بعد اب یہ ہوا کہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ڈی ایکٹیو کر دیا گیا جس پہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا تھا. فیس بک اکاؤنٹ ڈی ایکٹیو فرسٹ ٹائم ہوا تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ میرا اکاؤنٹ جو بلاک کیا گیا. ہوا ہوگا نا, پہلے مجھے پتا ہے آپ نے یوٹیوب پہ جب ڈالا تھا. سر یوٹیوب اور فیس بک دونوں پر ایک ساتھ اپلوڈ ہوا. اچھا, فیس بک پر اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا میرا. کتنے دن, اس کے عرصے کتنے عرصے بعد اپلوڈ کرنے کے؟ ایک دن, اگلے دن میرے خیال سے اس کو بلاک کر دیا گیا تھا, کیونکہ اس میں برہان وانی کی تصویریں تھیں. ان دنوں ایشو چل رہا تھا کہ بلاک کر رہے تھے برہان وانی کی, تو فوراً بلاک ہو گیا. فوراً اکاؤنٹ میرا بلاک ہو گیا. مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ اس ایشو کی وجہ سے بلاک ہوگا. یوٹیوب پر اس کو کچھ کسی نے نہیں سنا ہوا تھا. تو تقریباً 1 یا 2 دن مجھے یاد ہے کہ 2 دن بعد سوتے اگلے دن اٹھا ہوں میں جب, تو موبائل چیک کیا تو میسیجنگ اور کالز, مس کال, موبائل سائلنٹ پہ ہوتا ہے اکثر میرا, تو مجھے پتہ نہیں لگا. جب میں نے چیک کی تو وہ ڈفرینٹ چینلز کے میسیجز تھے, اور وہ تھا تو واٹس ایپ پر ہمارے پاکستان کے نیوز چینلز آپ کو کال کر رہے تھے. اس کے علاوہ واٹس ایپ پر یہ تصویریں سینڈ ہوئی تھی, ہٹ ہو گیا. اخباروں کی تصویریں آئی ہوئی ہیں جی, آپ کے فرنٹ پیج پر خبر ہے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 1 دن میں ہوا, 1 دن میں ہوا. اچھا, تو اب وہ جب ہوا تو مجھے جو تھا تھوڑی سی ہمت ملی کہ یار یہ چل گیا پاکستان میں. تو 1 دن میں کتنے ہٹ تھے ویسے یوٹیوب کے؟ اس کے یوٹیوب کے 1 دن میں میرے خیال سے 24 گھنٹے بعد یعنی 10-12 ہزار کے قریب ہٹس تھے, ہو گئے تھے. لیکن نیکسٹ ڈے جب 1-2 ڈیڑھ دن بعد جب یہ نیوز میں آیا تو اس کے جو تھے وہ لیک پلس ہو گئے ہوئے تھے ویوز, 100,000 سے زیادہ ہو گئے ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے اس پہ اسٹرائک کر دی گوگل نے اس سانگ پر, ایج ڈسٹینس لگا دی کہ 18 سال سے کم عمر لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں, کیا وجہ تھی؟ وہ کہتے تھے جو ہے وائلیشن کرتے ہیں آپ ہمارے رولز کی. لیکن چلو شکر ہے کہ گوگل نے اس کو بلاک نہیں کیا. سر مجھے بلاک کر دیا.
کیسے؟ ایڈسنس پہ مجھے بلاک کیا ہوا گوگل نے. میں آپ سے پیسے نہیں کما سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں. لیکن یہ کیا ممکن ہے کہ وہ ایڈسنس کسی اور وجہ سے بلاک ہوئی ہو؟ مطلب آپ دوسرا اکاؤنٹ ایڈسنس کا بنا میرا کے نیم انڈیا نے سائبر کرائم لسٹ میں دیا ہوا, جس کی وجہ سے میرے نام کے اکاؤنٹس جتنے ہیں, اس کے علاوہ یوٹیوب وغیرہ یہ سب جو ہے واچنگ لسٹ میں ان کی, اس کے علاوہ ان کے ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جیسے, کیونکہ اس کے کمنٹس تو آ رہے ہوتے ہیں مجھے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹرائک کرواؤ یا کچھ کرو, تو وہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ اس کے اوپر اسٹرائک شروع کر دیں گے, تو اٹیکس شروع کر دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ گوگل ایکشن لیتا ہے. اس کے علاوہ گوگل کے ہیڈ آفس وہاں پہ ہیں, فیس بک کے ہیڈ آفس. لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاؤں راجا ریپ اسٹار, کہ حکومت پاکستان کی براہ راست ریلیشن شپ ہے گوگل کی مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے, ٹویٹر کی مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے, اور فیس بک مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے. سر اگر ایسا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بھی تو بلاک ہوا تھا. میرا اکاؤنٹ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, لیکن مجھے کچھ انیشل انفارمیشن مل گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا جو کمپنی ہے اس نے نہیں بلاک کیا, وہ یہاں سے نہیں گورنمنٹ سے کروایا گیا, گورنمنٹ سے یہاں سے کہہ کر کروایا گیا ہے, اور اس پہ بڑا سخت لیگل ایکشن ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کو بعد میں بات کریں گے. لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ تو ایک نیشنل کاز ہے. دیکھیں انڈیا جو کچھ کر لے, آپ کے بلاک کرے, آپ پہ الزام لگا دے, اٹیکس کروائے اپنی وہ ہیکرز یا جو بھی ہیں, لیکن ایکچولی آپ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں. ایک انٹرنیشنل کاز ہے, اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. نہیں آپ ایک کام کریں, نہیں لیکن آپ ایک کام کریں, آپ ریکویسٹ کریں اپنی حکومت سے کہ وہ آپ کو ہیلپ کرے, اور وہ بات کرے جو ہے فیس بک کی مینجمنٹ سے اور گوگل کی مینجمنٹ سے, کہ یہ ایک ہمارا ینگ ریپ سٹار ہے, ہی از فیمس ان پاکستان, پلیز ڈو ناٹ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ پاکستانی آرٹسٹ. یہ آپ نے پی ٹی اے کو کیوں نہیں ریکویسٹ یہ بھیجی؟ آپ کی مجھے یہ بتائیے, کبھی کسی کشمیری سے براہ راست بات ہوئی؟ کبھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا. کبھی گورنمنٹ کے بارے میں کیا ان کے جو ہے ویوز ہماری گورنمنٹ کے بارے میں؟ آپ بتائیں. چلے مجھے تو کہا جائے گا کہ میں بائسڈ ہوں, آپ بتائیں کیا ویوز ہیں. چلیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کے ویوز کے مطابق اچھے نہیں ہیں. ان کے ویوز کے مطابق میں اگر گورنمنٹ سے بات کروں نا, تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے جیسا ان کو لگتا ہے, کہ کچھ امید نہیں کی جا سکتی کہ اچھے کی یا برے کی. لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں. آپ ابھی آئے ہیں, پروگرام تو یہ ہو جائے گا اور آپ کو ہم آئندہ بھی لیں گے, لیکن یہ ہم پھر سے ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ کو کسی حکومتی اتنے ہٹ ہو گئے تھے, آپ اتنے پاکستانی چینلز نے کور کیا, آپ مقبوضہ کشمیر میں بچے جو ہیں آپ کا نام, آپ کے سانگ جو ہیں پلے کر رہے ہیں, انڈینز آپ کو ہر جگہ بلاک کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان یعنی انڈین گورنمنٹ بھی ایکشن میں آئی ہوئی ہے, مقبوضہ کشمیر کے بھی تمام بچے نوجوان ایکشن میں آئے ہوئے ہیں, پاکستانی میڈیا کور کر رہے ہیں. حکومت پاکستان نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں, حکومت پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے. پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی کافی سپورٹیو ہے, وہ تو ایسا نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کسی قسم کا کہ راجا ریپ سٹار آپ نے ہمارا جو ہے نام روشن کیا مقبوضہ کشمیر میں بھی, تو آج ہم آپ کو کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کو مدد دے سکیں, آپ کی سی ڈی پر ریلیز کروائیں سانگز, کچھ کروائیں, فائنینشیل ہیلپ دیں, کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. 1% بھی اگر کیا جائے تو وہ بھی نہیں. اور یہی اور میں آپ کو ناظرین یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, یہی راجا ریپ سٹار آج اگر کہہ دے کہ میں لکھ کے میں سانگ بناتا ہوں, یہ آپ یاد رکھ لیں, آپ کو انڈین گورنمنٹ پیسے دے گی, اسپانسر کرے گی, آپ کو فیمس کرایا جائے گا انٹرنیشنلی, اور آپ کو سب سے مزیدار بات, پاکستان کے اندر سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو اسٹوڈیو بھی آپ کو دیں گے, اور آپ کو یہ آپ بس آپ ایک دفعہ کشمیر کے خلاف اور انڈیا کے فیور میں آپ سانگ ریلیز کر دیں. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی, وہ تو خیر وہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن انشاءاللہ آپ جو ہے بہت ترقی کرنے جا رہے ہیں آگے, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. پہلے تو ہم یہ کام شروع کرتے ہیں نا مہم, کہ یہ جو آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ ہوا ہے, پھر دوسرا ہم یہ کام شروع کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری کہاں ہے آپ کی کیس کے اوپر. تو پہلا سٹیپ تو ہو گیا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں, اگلا سٹیپس جو ہیں ہم دیکھتے ہیں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں. آخر میں جو ہے بس راجا ریپ سٹار ایک میسج جو ہے پاکستانی نوجوانوں کو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے, اور دوسرا میسج جو ہے آپ
کشمیری نوجوانوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں ہمیں انٹرنیٹ پہ، تو ان دونوں کو آپ میسج دیں، کوئک میسج، شارٹ میسج. پاکستانی نوجوانوں کے لیے تو یہ میسج ہے میرا کہ کسی بھی اسکل جو ان کے ہر بندے کی ایک اسکل ہوتی ہے جس میں اس کا جو ہے وہ ہاتھ چلتا ہے یا اس کو بہتر کر سکتا ہے، تو اپنی اسکل کے ذریعے قوم کے لیے خدمات سر انجام دیں، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اس کو خدمات سر انجام دیں. میرے پاس اسکل تھی، میں لکھ سکتا تھا، میں ریپ آرٹسٹ تھا، میں نے اس کے ذریعے مدد کی. آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی اسکل ہے، آپ اس کا استعمال کر کے جو ہے اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے تحریک آزادی نہیں رکے گی اور آزادی ہمارا مقصد ہے، تو انشاءاللہ ہم آزادی لے کر لیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. میرے لیے الفاظ جو ہیں، بڑے لوگ کام کر رہے ہیں کشمیر کے لیے. چند لوگ ہیں میرے اور آپ جیسے جو کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتے، جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، جن کو ہم صرف خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. ان کا نام نہیں لے سکتے، ان کو شاید کیمرے کے سامنے وہ نہیں آ سکتے. راجہ ریپسٹر، ایکسلنٹ ورک، امپریسو ورک، آئی ایم انسپائرڈ. اور جو میرے بس میں ہوگا میں ضرور کروں گا آپ کے لیے. آپ سے یہ تو پہلی ملاقات ہے، یہ آپ کو میں اللہ حافظ یا خدا حافظ نہیں کر رہا، آپ سے پہلی ملاقات ہے. ول میٹ اگین. گریٹ میوزک. اور آخر میں جو ہے میں چاہ رہا ہوں اگر ممکن ہو تو آپ کے جانے کے بعد جو ہم پلے کریں گے جو آپ نے 2 ہفتے پہلے سانگ ریلیز کیا، انڈیا موو یور ٹریک سنگ باز. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ راجہ. इंडिया मूव योर ट्रैक. ले छोड़ दी किताबें बस्ते हैंग ऑन बैक. अब आ गई तेरी बारी. इंडिया मूव योर ट्रैक. सुबह सवेरे निकले घर से लिए किताबें बस्ते में, चुन चुन के लिए संभाल जो पत्थर देखे रास्ते में. अब साथी तेरे हारेंगे जब हम सब उनको मारेंगे. फिर समझोगे अपनी जान की कीमत लगती तुमको सस्ते में. ले छोड़ दी किताबें बस्ते हैंग ऑन बैक. अब आ गई तेरी बारी. इंडिया मूव योर ट्रैक. मैंने सीखा छुप के रहना, डर के रहना, जुल्म को सहना. पानी सर से पार गया, अब इंडिया मुझसे हार गया. अब रुकना नहीं है, लड़ते रहना, जेना नहीं है, डरो है कुछ तुझसे. भारत होर से सुन लेना, अब मुझको है कुछ तुझसे कहना. भारत से कहो तैयार हैं हम, संगबाज हैं हम, संगबाज हैं हम. भारत से कहो तैयार हैं हम, संगबाज हैं हम, संगबाज हैं हम. बुरहान की आवाज है हम, संगबाज हैं हम, संगबाज हैं हम. बुरहान की आवाज है हम, संगबाज हैं हम, संगबाज हैं हम. अब आ गई तेरी बारी. इंडिया मूव योर ट्रैक.